بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ملک میں لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال اور ملک کی سیاسی منظرنامے میں ہونے والے واقعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ خطے میں موجود عالمی طاقتوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ ملکی سیاست اور عالمی طاقتوں کی ترجیحات کی بنیاد پر پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کیا بننے جا رہا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ انتہائی اہم موضوعات بھی آج کے پروگرام میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ انتہائی اہم اور حساس موضوعات ہیں، لہٰذا آج ہم نے جس شخصیت کو زحمت دی ہے، برصغیر کے ایک سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ عوامی نیشنل پارٹی کے اہم رہنما محترم جناب ایم ایوب علی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں قوم سے مخاطب ہو سکوں۔ ایم ایوب علی خان صاحب، آغاز کریں گے ملک کی سیاسی منظرنامے سے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آپ حکومت مخالف تحریک کا حصہ ہیں اور بہت ایکٹیو رول آپ لوگ پلے کر رہے ہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے پی ڈی ایم کے ایک ایکٹیو پارٹ ہونے کے ناطے کہ آپ مطالبہ کریں گے، آپ احتجاج کریں گے، آپ بالفرض استعفے دیں گے اور عمران خان صاحب گھر چلے جائیں گے، موجودہ حکومت گھر چلی جائے گی اور دوبارہ الیکشن ہوں گے، اور پھر آپ کی جو خواہش ہے آپ سے مراد پی ڈی ایم کی کہ آپ لوگ حکومت میں آ جائیں گے اور یہ لوگ چلے جائیں گے، آپ اس خوش فہمی کا شکار کیوں ہیں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر پاکستان میں آپ سیاست پہ نظر ڈالیں تو ہمارا ہدف موجودہ حکومت کا جانا نہیں، بنیادی طور پہ اس جو سیاسی سٹرکچر ہے اس کو بچانا چاہیے ہمیں۔ جو ووٹ کا احترام ہے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہے اور صاف شفاف انتخابات ہے، ہماری ساری بات چل رہی ہے تو اسی پہ چل رہی ہے۔ ہم پی ڈی ایم میں اگر مشترکہ تحریک چلا رہے ہیں تو پاکستان کے لیے اس وقت میرے خیال میں لازم ہے کہ عوام کو اس کا طاقت واپس ملے۔ اب حکومت بننا نہ بننا، اس کا جانا دوسروں کا آنا، وہ الگ بات ہے۔ تو پی ڈی ایم کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی زیادہ الیکشن کے نتیجے میں لوگ آئے ہیں، بس جو لوگ آئے بس، اور تو کوئی اس کے نتیجے میں جو پھر عوام کو جو مسئلے سامنے پیش ہو رہے ہیں، مطلب کہ عوام کا کوئی سوچ بھی نہیں رہا۔ آج آپ دیکھیں، اگر عوامی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ عوام کا سوچتے ہیں۔ مہنگائی کی حالت دیکھیں، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، پاکستان ایک دن اچھی طرف نہیں جا رہا، ہر طرف برائی ہے برائی ہے۔ ٹریڈ دے کے تجارت ہمارا ختم ہو گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج گرا ہوا پڑا ہے، فوریکس ریٹ دیکھیں، فوریکس ریٹ آسمانوں میں گھوم رہا ہے، مزدور ادھر خراب ہو رہے ہیں، باہر سے دن بدن ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے لوگ خراب ہو رہے ہیں، جو نظام ہے وہ سب خراب ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے، بنیادی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو۔ عوامی جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، اس پر موجودہ حکومت بھی یہ مانتی ہے کہ واقعتاً یہ ہے، لیکن وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ لوگوں کو۔ آپ سے مراد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کی جو حکومت رہی پختونخوا میں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کا یہ گن نہیں بلکہ سالوں سے، جو دہائیوں سے آپ کی حکومتیں رہی ہیں، آپ لوگوں نے پاکستان کی جڑیں کمزور کر دی، لہٰذا اب یہ سارا گند ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں بقول ان کے۔ تو یہ تو سب سے آسان ہوتا ہے کچرا دوسرے کے سر پہ پھینکنا، لیکن ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کر سکتے یہ چھوڑ دیں، ہم ٹھیک کرنے کو ابھی بھی آج بھی تیار ہیں۔ کل بھی اگر ہم، یہ ملک اسی حالت میں تھا، اگر ہمیں ملے تو ہمیں کوئی امریکہ نہیں ملا، یہی پختونخوا تھا، اسی طرح کی حالت تھے، ادھر کا خزانہ خالی پڑا تھا، ادھر دہشت گردی کے آگ لگی ہوئی تھی، ادھر اتنے برے حالات تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیسے کریں گے آپ لوگ؟ ان حالات میں اگر ہم نے پختونخوا کا شکل بدلا ہے
تو ہم نے تو الحمدللہ یونیورسٹیز بنا کے دی ہیں، ہم نے تو کالجز بنا کے دی ہیں، ہم نے تو ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے جتنا کام کیا وہ کسی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم نے روڈز بنائے ہیں، ہم نے بہت ڈیلیور کیا اور ان حالات میں ڈیلیور تو آپ کیا. پر الزام لگاتے ہیں کہ روز دھماکے ہوتے تھے، روز پاکستان دھماکے تو پختونخوا کے عوام کا جینا جیرن ہو گیا تھا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کی تو اب یہ بھی اچھی بات ہے کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں آن ایئر یہ اپنی وضاحت کروں. ہمارے دور میں دھماکے تھے، لیکن وہ دھماکے ہم اور پاکستان کے اداروں پہ، ریاست پہ، پولیس پہ، ہر کسی پہ دہشت گردی کی ایک جنگ ادھر لگی ہوئی تھی، اور اس جنگ کو ہم نے راستہ روکنا تھا، اس لیے وہ دھماکے ہو رہے تھے. اب وہ یہ نہیں کہ میں نے گھر میں دھماکے رکھے ہوئے ہیں، یا وہ ہم خود اس کا شکار ہیں. سب سے پہلا دھماکہ ہمارے اپنے ڈیرے پہ ہوا ہے. اللہ نے بس زندگیاں بچ جاتی ہیں، وہ اللہ کا کام ہے مارنا، اور اس نے جو بندہ آیا تھا اس نے ارادہ کیا ہوا تھا، مارنے ہی آ رہا تھا. تو دھماکے ہم تو اس کا شکار ہیں. جو آپ کی افغان پالیسی اس سے پہلے رہی ہے اور جس طرح یہ طالب بنے ہیں، میرے خیال میں وہ وضاحت جس کے سامنے ہو جائے تو عوامی نیشنل پارٹی اس جنگ میں اس وقت بھی مخالفت کر رہی تھی جب سب اس جنگ کے حامی آپ کے دور حکومت میں دھماکے اس لیے ہو رہے تھے، بدامن اس لیے تھی کہ آپ دہشت گردی کی لہر کو روکنا چاہ رہے تھے، اور وہ ان کا ریئیکشن تھا. ظاہر سی بات ہے جی. بریگیڈیئر اعجاز صاحب، وزیر داخلہ کے بیانات جو سامنے آئے، پھر وہ یہاں آ کے بقول آپ کے انہوں نے معذرت بھی کی، تو اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی تھا؟ ظاہر سی بات ہے، بریگیڈیئر اعجاز صاحب کا تو بیان تھا، اور انہوں نے جو بیان میں کہا تھا اس نے اس بیان کی معذرت کی ہے. باقی کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس بیان کو ایسے لیا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی جماعت کے بارے میں کچھ بااثر حلقے جو ہیں ان کی یہ پالیسی رہی تھی، ان کے بیان سے یہ تاثر دیا گیا تھا. تو انہوں نے پھر وہ تو دیکھیں، وہ تو ایسا وقت تھا کہ اس میں تو پولیس والے مر رہے تھے. وہ تو ایسا ایک جنگ تھا جس میں سٹوڈنٹس مر رہے تھے، اے پی ایس کے بچے مرے ہیں، اس میں وکلاء مرے ہیں، اس میں فوج والے مرے ہیں، اس میں پولیس والے مرے ہیں. وہ جنگ اس قوم کی جنگ ہم نے ایکسیپٹ کیا. یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں تھی، قوم کی جنگ تھی، اور اسی قوم کی خاطر ہم نے وہ جنگ میں مطلب کہ ہم عدم تشدد کے علمبردار کے سپاہی ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی اس جنگ میں حصہ اس لیے لیا کہ ہم تشدد کے بنیاد پہ اپنے علاقے میں کسی کو آگے نہیں بڑھنا. سوشل میڈیا پر چونکہ اس سوال اور ان کے بیان کا بہت چرچا تھا، لہٰذا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے. آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی. آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی جانب، دوبارہ آتے ہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چونکہ دھاندلی زدہ ہے، چلی جائے اور الیکشن ہو جائے اور جو بھی آئے وہ حکومت کرے، تو موجودہ سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے کیسے شفاف الیکشن کی توقع آپ کا کرتے ہیں؟ وہی لوگ ہوں گے، وہی الیکشن کمیشن ہیں، وہی ادارے ہیں. کیا ایسا کیا تبدیل ہوا ہے جس کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ الیکشن اگر دوبارہ ہوں گے تو وہ شفاف ہو جائیں گے؟ بات عمل کی ہوتی ہے، بات نیتوں کی ہوتی ہے. اس عمل سے ہاتھ نکالنا پڑے گا. نیتوں میں یہ نہیں کہ الیکشن کے دن صرف اس سب چیز سے صفایا ہو، نہیں. سیاست کام سیاستدانوں کا ہے، الیکشن کام عوام کا ہے. ہر ادارے کو اپنا ہی دائرۂ عمل میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان اداروں کو ختم کر دیں. الیکشن کمیشن ختم ہوگا تو الیکشن کیسے ہوگا؟ اسی طرح یہ ادارے بھی چلیں گے، یہ ادارے کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، اور ہر ادارہ اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے وہ اپنا کام کرے، اور عوام پہ عوام کو یہ عملاً تسلی دے کہ ان کا جو اختیار ہے وہ انہی کے پاس ہے. یہ اختیار عوام کا ہے، یہ کسی ایک بندے کا یا کسی ایک ادارے کا نہیں ہے. اگر اس میں داندلی الیکشن کمیشن کرتے تو وہ گنہگار، اگر اس میں داندلی فوجی کرتے تو وہ گنہگار، اگر اس میں داندلی جج کرتے تو وہ گنہگار، اور اگر اس میں داندلی اگر کوئی اور کرتے ہیں تو وہ گنہگار. یہ عوام کا اختیار ہے، اور اس اختیار کو عوام کے پاس ہی رہنے. بڑے اہم ہے. ایک احتساب کا جو ایک بیانیہ چل رہا ہے، اور دوسرا الیکشن کے حوالے سے کہ بھائی دھاندلی زدہ الیکشن. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ ان دونوں نے اپنے دور حکومت میں دونوں اداروں میں نہ اصلاحات کی کوشش کی. ان کے پاس موقع بھی تھا، کر بھی سکتے تھے. دونوں جو ہے وہ شاید اس زمانے میں شاید یہ سوچتے رہیں کہ شاید ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان اداروں کو استعمال کر سکیں. دونوں نے کچھ خاص کام نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار؟ جمہوریت تو دیکھیں کمزوری تب ہوئی ہے جب
اس طرح کے طریقے اپنائے گئے ہیں، ورنہ یہی پاکستان کی جمہوریت تھی۔ 1937 میں ادھر الیکشن ہوئے ہیں، یہاں اسمبلی انگریز کے دور میں بھی لگی ہے، یہاں اسمبلی اس کے بعد بھی لگی ہے۔ حقیقتاً آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے، یا ہم سے میرا مراد سیاستدانوں نے خود جمہوری نظام کو کمزور کیا، پیش دیا آپ نے ہم نے غیر جمہوری طاقت اور انہوں نے کمزور کیا ہے اپنے فائدے کے ایکسپینس پہ، اپنا ذاتی کوئی فائدہ دیکھ کے انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو حقیقت ہے، حقیقت سے منہ چھپتا نہیں ہے، اور ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بالفرض اب اگر آپ اتنا پریشرائز کرتے ہیں موجودہ حکومت کو، تو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ استعفے دے کے چلے جائیں گے؟ میرے خیال میں تو کوئی آئینی راستہ ہے نہیں میرے اس کے علاوہ، اس کے علاوہ تو یا میرے تو نہیں خیال کہ عدم ایک تو اعتماد، ان ہاؤس چینج ہے۔ اب ان ہاؤس چینج تو پھر بھی انہی ممبرز پہ ہے، اسی الیکشن پہ ہے، اسی عدم اعتماد کی اگر بات کرتے ہیں، ان ہاؤس چینج کی بات کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ اگر اگر وہ اور الیکشن، وہاں تو بارہا آپ سے مراد اپوزیشن کو شکست ہوئی، بارہا ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں بار دیکھا، بار کانگریس میں، ہاں۔ پوری پارٹیاں بک تو اس کا جاتی ہیں۔ مطلب ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں گے، آپ پریشرائز کریں گے اور حکومت خود بخود چلی جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ کر لیں جو کرنا ہے، ہمیں جو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اور اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ وقت ضائع کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے بھی نہیں، اب تو کورونا بھی بڑھ چکا ہے، نہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ دیکھیں، سیاسی عمل میں وقت ضائع کرنا نہیں ہوتا، جلسے جلوس کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، یہ ہم ساری زندگی کرتے آ رہے ہیں۔ اور ہم کیا، مطلب کہ پختونخوا میں 1930 میں باچا خان بابا نے پہلا جلسہ کیا تھا، 1930 میں۔ اب کہاں 47 اور کہاں 30 میں لوگوں نے یہی بولا ہوگا کہ بھئی جلسے کا کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ جلسہ، یہ گیدرنگز، یہ سیاسی سمجھدار کے لیے ہوتی ہے، اور یہ چلتی رہیں گی انشاءاللہ، ایک دن انہی نتیجوں سے فائدے آ آپ جائیں نہیں گے۔ سمجھتے کہ اس سے انتشار بڑھے گا؟ بالفرض آپ پریشرائز کرتے ہیں، آپ اتنا مطلب لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، حکومت چلی بھی جاتی ہے، اور کوئی بھی حکومت کل کو بنتی ہے، اول تو یہ ہے کہ اسی الیکشن کمیشن، اسی اداروں کے درمیان، اسی ماحول کے درمیان شفاف الیکشن ہوں گے کیسے؟ بالفرض اگر ہو جاتے ہیں، کوئی اور حکومت آتی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں آتی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ کیا وہ پھر وہی حرکت نہیں کریں گے جو آپ کر رہے ہیں؟ تو ملک تو انتشار کی طرف بڑھے پی گا۔ ٹی آئی نے تو یہی کیا تھا میرے خیال میں، جو 126 دن کا دھرنا تھا کہ کتنا کا، 124 کا دھرنا تھا۔ ادھر جو فحاشی ہوئی تھی اسلام آباد میں، انہوں نے تو یہ والے ابھی تو جو کر رہے ہیں، ابھی تو پھر بھی عزت دار لوگ ہیں، جو بھی اپنا عمل کر رہے ہیں، سیاسی عمل بہت عزت سے کر رہے ہیں، بہت طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور اگر آج کا کوئی یہ بانیہ کرتے تو میرے خیال میں کل بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 126 دن دھرنا دینے سے کیا فرق پڑا ہے، کتنا ملک کو فائدہ ہوا ہے، کتنا ملک کو نقصان ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا تھا بہت زیادہ۔ کتنا ملک کو فائدہ ہوا ہے، کتنا ملک کو نقصان ہوا ہے۔ تو آپ بھی تو وہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ جب بھی سمجھتے ہیں۔ ایسی روایت، اب یہ سیاسی روایات ہو جاتی ہیں، جب ایسی روایات رکھ دی جاتی ہیں، تو میرے خیال میں ہم تو نہ سڑکیں بند کر رہے ہیں، نہ کچھ اور کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، تو جلسہ تو اچھا، ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس تمام منظرنامے میں کوئی اہم پلیئر ہے نہیں، کیونکہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں، پنجاب میں کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے، تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت چانس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آلریڈی سندھ میں ہے، وہاں پر چانس موجود ہیں۔ پختونخوا میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شاید سیکنڈ تھرڈ میں کہیں ہوں، یا اگر فرسٹ میں بھی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے وہ وسائل یا آپ کے لیے وہ مواقع موجود نہیں جو دیگر صوبوں میں دیگر پی ڈی ایم کے جو اراکین کے ہر پاس موجود ہیں۔ انسان کا ہدف حکومت بنانا نہیں ہوگا، درست۔ اور ہمارا بھی حتمی ہدف یہ نہیں ہوگا کہ ہم حکومت بنائیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم مین پلیئر نہیں ہیں، مین پلیئر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ باقی جو جتنے بھی یہ 8-9 جماعتیں ہیں، یہ مین پلیئرز نہیں ہیں، ان کو نہ زیادہ کچھ ملے گا، نہ زیادہ کچھ کھوئیں گے۔ بس ہمارا تو نظریاتی کہ ہم اس زمین پہ جو باچا خان بابا کی بچی روایات، یہاں پہ ہم جمہوریت پسند کریں گے۔ اب وہ جمہوریت جس کو بھی پسند کرے، ہمیں کوئی مسئلہ اس سے نہیں ہے، ہم کبھی بھی کوئی غلط بات کے خلاف نہیں اٹھیں گے، لیکن جب مینڈیٹ چوری ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو پھر میرا ہو، دوسرے کا ہو، دوسرے کا ہو، وہ تو پھر سب کو برا لگے گا۔ لیکن اور دوسرا
دوسرا یہ کہ میدان جب سجے گا تو پتہ چلے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے کتنا پانی میں نہیں ہے. کسی کے لیے بھی حکومت بنانا یہ نہیں کہ آج یہ حکومت گیا اور کل حکومت بنا لیں گے. یہ محنت کرنی پڑتی ہے. الیکشن ہوگا, وہ پھر ایک ماحول ہوگا سب کا. یہ جتنی پارٹیاں ہیں ان سب کے آپس میں مقابلے ہیں, ان کے آپس میں ہی مقابلے چلتے رہیں گے. لیکن اصولاً ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جیت ہونی چاہیے. یہ مینڈیٹ عوام کا عوام کے پاس ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں گا تو عوام کے پاس مینڈیٹ ہوگا, یا میں وزیر اعظم ہوگا تو نہیں. مینڈیٹ عوام کے پاس ہو, جو بھی ہو وہ ہو, لیکن مینڈیٹ عوام کا عوام کے پاس. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے. جی ناظرین, احمد ولی خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, گفتگو جاری رہے گی. جی ناظرین, ویلکم بیک. محترم احمد ولی خان صاحب موجود ہیں اور ہم خطے اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں. اچھا احمد ولی خان صاحب, آپ نے کہا کہ پھر یہی جماعتیں آپس میں الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں گی اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جلسے جلوس کا انعقاد بھی ہوگا. یہ بتائیں کہ اگر بالفرض الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے یا کوئی بھی منظرنامہ بنتا ہے تو پیرامیٹر کیا ہے کہ جس پر آپ کہیں کہ یار ہاں یہ الیکشن شفاف ہے؟ کیونکہ ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت کے لوگ بھی پارلیمان میں موجود ہیں, وہ جیت گئے. جہاں آپ جیتے ہیں وہ الیکشن ٹھیک, جہاں آپ لوگ ہار گئے وہ جو ہے دھاندلی زدہ. تو بھی پیرامیٹر کیا ہے پھر؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات ساری یہ ہے کہ on the bigger aspect elections have been rigged. اور ہمارے لوگ یہ جو جیتے ہیں ان کا بھی یہ ہوگا کہ انہوں نے کہیں لڑائیاں کی ہیں, کہیں ہاتھ, وہ ان مائنیوٹ ڈیٹیلز میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن پیرامیٹرز میرے خیال میں صاف اور شفاف انتخابات کے لیے سب سے پہلے طے کرنا بہت ضروری ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں, موجودہ سیٹ اپ ہے, موجودہ سیٹ اپ ہے, لیکن اس سیٹ اپ کو کلیئر کس طرح کیا جائے, یہ سوال ہے. بالکل پولیٹیکل اصلاحات بہت ضروری ہیں, الیکٹورل اصلاحات بہت ضروری ہیں, اور اکراس دا بورڈ سب کو بٹھا کے میرے خیال میں الیکشنز کے لیے, اگر وہ جب بھی ہوتے ہیں لیکن آئندہ انتخابات کے لیے سب کو بٹھا کے پاکستان کے لیے الیکشن کے لیے ایک ایسا لائے عمل بنانا چاہیے جہاں پہ اعتماد ہو ہر بندے کا کہ ہاں بھائی میں جو ووٹ دے رہا ہوں وہ جدھر میں دے رہا ہوں ادھر ہی استعمال ہو رہا ہے. سب سے بڑا سوالیہ نشان یہی آ جاتا ہے جہاں پہ بے اعتمادی بن جاتی ہے, جو اب بنی ہوئی ہے. جس طرح آپ نے بولا کہ جس طرح بھی ہوگا تو کیسے صاف ہوگا, کیسے شفاف ہوگا. اپوزیشن نے قابل عمل تجاویز دی ہے اس حوالے سے, قابل عمل تجاویز. اگر حکومت بٹھائے گا اور اس طرح کوئی کام ہوگا تو ہم کیوں نہیں تو حکومت کے ساتھ تو آپ بیٹھتے نہیں ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھیں سال 2 سال ہر بات پہ ہم نے کوشش کی ہے, ہم بیٹھے بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کا رویہ آپ دیکھیں, حکومت کا رویہ اس طرح ہے نہیں. وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان چیزوں کا, وہ کوئی اپنی سوچوں میں گمگن ہے. وہ ایک تو حکومت کی اراکین ہی کوئی الحمدللہ ایسے نمونے لے کر آئے ہوئے, ایک نمونے بیٹھائے ہوئے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا کس طرح چلنا ہے, کیا کس طرح نہیں چلنا, کون سی بات کدھر کرنی ہے, کون سی بات کدھر نہیں کرنی. ان سے آپ توقع بھی کیا رکھیں گے جو انہوں نے بیٹھائے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی میرے خیال میں پاکستان کی بہتری کے بات لیے چیت جو ہے وہ حکومت سے نہیں کہیں اور کرنی چاہیے. پھر آپ یہ مقصد ہے آپ کا؟ نہیں, کہیں اور کدھر کیونکہ ہونا آپ کے چاہیے. پی ڈی ایم کے رہنما تو یہ کہتے پھرتے ہیں جلسوں میں کہ ہمارا اصل ہدف تو عمران خان ہے نہیں, عمران خان تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں شمار کرتے, اصل تو وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو لانے والے ہیں. تو پھر ان سے بات کی جائے. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں جناب کہ سیاست پاکستان کی, آپ کو یہ طاقت اگر عوام کو دینا ہے تو یہ کڑوا گونٹ سب کو پینا پڑے گا, اور یہ پھر ہر ادارے کو, ہر بندے کو پینا پڑے گا. نیشنل ڈائیلاگ والی بات, جو ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے پاکستان کو بڑھنے کے لیے, اور یہ معاہدہ اکراس دا بورڈ. اچھا, نیشنل ڈائیلاگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہو بشمول آرمی ادارے کی, تمام, ایک ادارہ نہیں نا, تمام ادارے, جتنے سٹیکس انوالو ہیں. اچھا شکل کیا ہوگی اس کی؟ عمل خان صاحب یہ بتائیں اس کی شکل کیا ہوگی, کون کرے گا؟ کیونکہ اب جو فریقین ہیں وہ تو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ جمہوری قوتیں اکثریت پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے وہ جب ہدف بناتی ہیں جلسے جلوسوں میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہدف بناتی ہے. ٹھیک ہے جی, عدلیہ پر آپ لوگوں کا اعتماد باقی نہیں رہا, جو فیصلے آتے ہیں نیب کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ بیانات ہمارے سامنے. تو یہ نیشنل ڈائیلاگ کا انعقاد کون کرے گا, شکل کیا ہوگی اس کی, یہ پریکٹیکل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟
بہت مشکل ہے لیکن کام میرے خیال میں آج کل نہ فرشتے آ کے کریں گے نہ کوئی خدا کوئی پیغمبر بھیجے گا, ہمیں ہی کرنا پڑے گا. تو جو ہے سٹیک ہولڈرز, وہ سب سٹیک ہولڈرز اگر اس ملک کا بہتر سوچیں گے تو یہ راستہ ہے, ابھی بھی ایک راستہ ہے اس ملک کو, ان سب عوام کو, سب لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے, ان مشکل حالات میں جہاں پہ دنیا ایک پینڈیمک میں پھنسا ہوا ہے اور ہماری اکانومی کہاں گری پڑی ہے. آج افغانستان ہم سے بہتر ہے, آج بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے, آج سری لنکا ہم سے بہتر ہے, ہماری اکانومی کہاں گری پڑی ہے. تو ان سب حالات سے اپنے ملک اور عوام کو نکالنے کے لیے ہم سب کو یہ کرنا پڑے گا. عوامی نیشنل پارٹی چونکہ برصغیر کے تحریکوں کا ایک تسلسل ہے اور بہت سیاسی تجربہ آپ کی جماعت کا موجود ہے, تو یقیناً کوئی تجویز, کوئی حل بھی آپ کے ذہن میں ہوگا اس موجودہ صورتحال کے تناظر میں. تو ایسی کوئی تجویز آپ نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں دی ہے کہ بھئی یہ وہ طریقہ, یا کسی اور کو, کہ بھئی یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہم یہ موجودہ جو بحران ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز ورسز اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ بن چکا ہے, اس سے ہم نکل سکتے ہیں؟ وہ کون سا نیشنل ڈائیلاگ بالفرض آپ نے بتایا, تو اس کی شکل بھی دہراؤں گا میں, شکل کون اس کو لیڈ کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی فریق, ایسا کوئی شخص, ایسے کوئی پارٹی, کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس وقت جو اس سب چیز کا سب سے زیادہ مزہ لے رہا ہے وہ حکومت ہے, اور یہ پہل میرے خیال میں ان کو کرنی چاہیے کہ انہی کو بیٹھ کے جو بھی بدنامی اداروں کی ہو رہی ہے انہیں کے سر پہ ہو رہی ہے, جو بھی کام کر رہے ہیں الٹ پلٹ وہی لوگ کر رہے ہیں, انہی کو یہ بیٹھ کے اب اگر یہ کچھ سیاسی ہوتے, پہلے بھی حکومتیں بنی ہیں, ہم نے حکومت بنائی ہے, ہم ادھر مولانا صاحب کی پارٹی کے ہمارا اپوزیشن لیڈر تھا, ہمارے سینٹ میں آپ کو پتہ ہے ووٹنگ نہیں ہوا اور سینیٹر بنے, ہم نے سب پورا پارلیمنٹ مل کے انہوں نے جتنے امیدوار کھڑے ہونے تھے وہ ہوئے. نظام چلانے کے لیے پہل کون کرتا ہے؟ جو نظام چلا رہا ہو. ٹھیک ہے, وہ اب نظام کون بڑے چلا پن کا رہا ہے؟ مظاہرہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے, نظام وہ چلا رہے ہیں, ذمہ داری ان کی. عمران خان صاحب کہتے ہیں جب ہم بات چیت کے لیے ان کو بلاتے ہیں, جب وہ اندر آتے ہیں تو این آر او مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے کیسز ختم کرو, نیب کی اصلاحات, وہ ایسے اصلاحات چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو بڑے ہیں ان کو ریلیف مل جائے. تو پھر کیسے بات چیت ہوگی؟ ہم نہ کوئی آپ سے مراد پی ڈی ایم یا دوسرے پارٹی, یہ سیاست پھر پی ڈی ایم, ہم صرف جو میں نے بولا ایک چیز کے لیے ہم اکٹھے ہیں, باقی ہمارے اپنی باتیں ہیں. ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا نہ ایسا کوئی مطالبہ ہے. ہاں ہم کہتے ہیں احتساب اکراس دا بورڈ ہو, سب کا ہو, بالکل ان کا بھی ہو لیکن مشین والی کا بھی ہو, جو سوئی چلائی مشین سے جنہوں نے وہ اربوں روپے کمائے ان کا بھی ہو, بی آر ٹی کا بھی ہو, بلین ٹری سونامی کا بھی ہو, معلم جبہ کا بھی ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ این پی کے لوگوں کا بھی ہو. ہمارا تو مطلب کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہوگا, 7-8 سال ہو گئے ہیں, ہمارا تو ایک ایک چیز انہوں نے دیکھ لیا الحمدللہ. معصوم شاہ والے کیس میں جو احتساب کا جو عمل تھا, آپ مطمئن تھے اس سے کہ وہ شفاف ہوا, صحیح تھا جو آپ کا احتساب جس طرح آپ کی پارٹی کے لوگوں گھوم رہے بہر الحمدللہ. بس جو انہوں نے 1-2 کیسز کیے ہیں, وہ دونوں کیسز میں لوگ گئے ہیں, ابھی تک ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا, کوئی نتیجہ نہیں آیا. تو آپ لوگوں کے بارے میں جو کہا تھا کہ ملیشیا میں ہوٹل اور دبئی میں ہوٹل اور یہ جائیداد وہ جائیداد, تو آپ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ضرور ہونی چاہیے, ضرور بالکل ہونی چاہیے, اور مجھے ڈھونڈ کے دے دے وہ, میں مشکور ہوں گا. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور میرے خیال میں 100 دفعہ یہ سب کچھ دیکھا ہوگا, 100 دفعہ, ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ, لیکن الحمدللہ ایسا کوئی موقع نہیں ملا. اچھا, آپ کی ذات کی جانب آنا چاہوں گا. ایمل ولی خان صاحب, محترم اسفندیار ولی خان صاحب کے فرزند, کہا یہ جاتا ہے کہ جب سے یہ پارٹی میں آئے ہیں اور ان کو عہدہ ملا ہے تو کبھی کبھی بڑی غیر ضروری بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر پشاور میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, کسی شخص کو کسی حوالے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کسی مذہبی بنیاد پر, کسی نظریاتی بنیاد پر, تو نہ کوئی بغیر کسی پریس کانفرنس میں, بغیر کسی سوال کیے, بغیر کسی موقع کے ایک ایسا بیان آتا ہے جس سے ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے. پھر کسی عالم دین کے بارے میں, میرے اشارے یقیناً آپ سمجھ گئے ہو گئے, پھر کسی عالم دین کے فرزند کے بارے میں ایک ایسا بیان آتا ہے جو کہ شاید بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے, اور وہ ایسے بیانات ایمل ولی خان صاحب دیتے ہیں جن کی شاید ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ وہ بیان صرف ایمل ولی خان صاحب دے رہے ہوتے ہیں, پارٹی کے باقی لوگ جو ہیں ہمیں وہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. تو کیا وہ صرف آپ کا اپنا ذاتی خیال ہوتا ہے, پارٹی کا موقف ہوتا ہے وہ؟
دیکھیں میں تو ایک ایسے ذمہ کے کرسی پہ بیٹھا ہوں کہ پختونخوا میں کوئی عمل ہوگا تو اس پہ مجھے اپنا رائے بیان دینا چاہیے. جو آپ نے کورٹ کی بات کی بالکل آج تک میں فخر کرتا ہوں اس پہ کسی اور نے بات نہیں کی, کیونکہ پاکستان میں انتہا پسندی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ قتل ہو رہے ہیں. آپ کا گورنر قتل ہوا ہے, اور مطلب کہ اسلام کے نام پہ کوئی بھی کہیں بھی اٹھ کے کسی کو مار دیتا ہے. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کے یہاں پہ عدالتیں ہیں, کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. اور آپ آج بھی دیکھ لیں, میں آج بھی اسی بیان پہ کھڑا ہوں, آئین اور قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے جو بھی ہو. کہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آئین اور قانون کے مد نظر عدالت کے اندر ایک بندہ کیسے اٹھ کے ایک اور کو گولی مار سکتا ہے. اب اگر اس کو کوئی غیر ضروری کہے گا تو میں کہوں گا کہ بہت بزدل ہوں گے, لیکن ہم جیسا دیوانہ بھی ہوگا وہ بات کرے گا. دوسرا عالم دین کی بات جو آپ نے کی تو پرٹیکولر نہیں ہونا چاہیے. میرا نظریہ ہے جہاں پہ بھی امن کے خلاف بات ہوگی, جہاں پہ بھی دہشت کی بات ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے میں اٹھ کے میں جواب دوں گا. اب میرا اس سے کوئی دین پہ اختلاف نہیں تھا, میرا اس کے اختلاف یہ تھا کہ بھائی آپ یہاں سے بیٹھ کے افغانستان کے رئیس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے سرنڈر کرے. آپ طالبان کے سرنڈر کرنے کو پورا قوم دینا چاہ رہے ہیں آپ کا طالبان کے ہاتھ میں. تو میرا اس بیان پہ پھر وہ میں نے بیان دیا تھا, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے قوم کو دہشت گرد اور دہشت گردوں سے دور رکھیں گے. اگر اس پہ بھی میں چپ رہوں گا تو منافقت ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے طالبان کی بات کی, تو یہ جو مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں اور ایک اگرچہ نتائج جس طریقے سے توقعات تھی اس طریقے سے تو نہیں آ رہے ہیں, لیکن جو چل رہے ہیں مذاکرات کا جو عمل چل رہا ہے, آپ مطمئن ہیں کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کرے. میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں, لیکن میں دعاگو ہوں, خواہش مند ہوں کہ اللہ کرے کہ افغانستان میں امن آ جائے. بہت خون یہ 50-60 سال ہماری زندگی سے زیادہ کہ یہ ہمارے افغان سرزمین پہ یہ جو حالت چل رہی ہے, میں خواہش مند ہوں کہ امن آئے. ہم ہمیشہ امن کے خواہش مند بھی ہیں, اور ہم ہمیشہ امن کی پرچار بھی کرتے رہیں گے. ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے پاکستان کے ریاست سے بھی کہ افغانستان لیڈ اور افغانستان اونڈ جو بھی ڈائیلاگز ہوتے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں, اور اللہ کرے کہ ان کا کوئی اچھے مثبت راستہ نکلے. موجودہ پاکستان کا کردار افغان طالبان یا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے جو کردار آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مثبت ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کی جماعت کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وہاں جو بجا مداخلت ہے وہ زیادہ وہ بنی ہے وجہ وہاں پر بدامنی کی. تو آج کا جو پاکستان ہے, آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا کردار مذاکرات کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مثبت ہے؟ میرے خیال میں کوئی اور راستہ نہیں ہے مثبت کردار کے علاوہ, کیونکہ ہم نے یہ ایک دفعہ بھی دیکھ لیا کہ اگر ادھر حالات خراب ہوتے تو پاکستان نہیں بچتا, اور پھر پختونخوا تو بالکل نہیں بچتا. تو لہٰذا ان کو کردار اپنا مثبت ہی ادا کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ توقع ہے ان سے کہ یہ مثبت کردار ہی ادا کریں گے. افغانستان میں بے جا مداخلت سے دور رہیں گے, اور اتنی مداخلت کریں گے جتنی ضرورت ہے, وہ بھی امن کے لیے انشاءاللہ. میں یہ توقع رکھتا ہوں. یہ توقع آپ کر رہے ہیں, اس توقع کی بنیاد پر اور آپ کے بیانات کی بنیاد پر کافی لوگ, آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی شاید وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب سے احمد ولی خان صاحب نے عہدہ سنبھالا ہے, ہماری پارٹی کا جو اکثر ہدف ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے, جو ماضی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا تھا. اور کافی بیانات آپ کے ایسے آتے ہیں جو شاید یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کسی فریق کو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات آتے ہیں. تو آپ کو بھی اپنے کسی بیان سے یہ تاثر ملا, یا آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو پہلی دفعہ یہ بات سنی, اور آپ شاید اپنے اینگل سے آپ نے دیکھا ہوگا. میں تو ہر بات کروں گا انشاءاللہ اپنے پارٹی کو ورکرز کو خوش کرنے کے لیے. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے سیاست نہیں کر رہا.
میں کوشش کروں گا کہ اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلوں. وہ راستہ اور وہ ڈائلاگ نہ ہم کسی کے لیے بدل سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ چھوڑ سکتے ہیں. اب اگر وہ انسان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، شاید کسی کو یہ لگا ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ اپنے ورکر کے نظریات اور ان کی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ڈی پی لگائی تھی پاکستان کی تصویر، پاکستان کی فلیگ کی، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کا جھنڈا بھی آپ لگاتے ہیں. ابھی بھی آپ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو ماضی میں یہ تاثر تھا، ہم پاکستان میں ہی بیٹھے. ایگزیکٹلی، تو ماضی میں یہ تاثر تھا کہ شاید عوامی نیشنل پارٹی جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے کوئی زیادہ نرم گوشہ نہیں رکھتی. ایسے بیانات آپ کی پارٹی کی جانب منسوب کیے گئے، کافی ایسے واقعات بھی منسوب کیے گئے جن کا شاید حقیقت سے کوئی واسطہ بھی نہ ہو، لیکن کچھ آپ لوگوں کے بیانات ایسے تھے ماضی میں جس کی وجہ سے آپ کو اینٹی پاکستان ایک جماعت کے طور پر پہچانا گیا. تو یہ جو اب اس وقت بھی جب آپ نے ایک ڈی پی لگائی وہ پاکستان کے پرچم کی، تو آپ کی جماعت کی وہ لوگ جو آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے وہ بھی آپ کے خلاف بات کرنے لگے، اور جو آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے وہ آپ کے خلاف نہ صرف بیان دینے لگے بلکہ آپ کو انہوں نے آن بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس وقت کس طرح آپ نے ٹیکل کیا اس چیز کو؟ آپ نے کیا کہا، کیا کس طرح کنونس کیا آپ نے ان لوگوں کو؟ نہیں، کنونس کرنے کی کیا بات ہے. پاکستان میرا ملک ہے، میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے اپنے باپ دادا نے کوئی اور جھنڈا نہیں دکھایا کہ یہ تمہارا کوئی دوسرا ملک ہے. یہ نہیں، میں تو اسی ادھر ہی شناختی کارڈ ہمارے پاس پاکستان کا ہے، سب کچھ پاکستان. میرے باپ دادا 1973 کا کنسٹیٹیوشن اگر پاکستان کو دیتے ہیں تو ولی خان کا دستخط اس پہ ہوا ہے. بالکل بالکل. تو مطلب کہ میں تو، وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں مادر ملت بھی غدار، پاکستان میں آج کل نواز شریف بھی غدار، جو کہ 30 سال سے چہیتا بلو وائٹ ورژن آف دا اسٹیبلشمنٹ رہ چکے ہیں 30 سال سے، آج کل وہ بھی غدار ہے. اور ہم میں بھی یہ دن دیکھنے کو پڑ رہا تھا کہ پنجاب کا کوئی لیڈر بھی غدار ہوگا. اب غداری والی بات یا ملک دشمنی والی بات تو یہاں پہ تبھی آئے گی جب بھی آپ ملک کی بات کریں گے، اس ملک کے بچانے کی بات کریں گے، تو ادھر آپ کو غدار کہا جائے گا، ادھر آپ کو پھر ملک دشمن کہا جائے گا. ادروائز حقیقت سے مبنی اس کا کچھ نہیں ہے. باچا خان بابا نے اپنے پہلی اسپیچ میں اس ملک کو کہا کہ آئے آباد کرتے ہیں. ہاں، ہم پروونشل اٹانومی چاہتے تھے اور حاصل کیا ہے، اور وہ حق انشاءاللہ ہمارے پاس ہے بھی، اور وہ ہمیں کسی کو واپس نہیں لینے دیں گے. اسی پروونشل اٹانومی کے اندر رہتے ہوئے آئے پاکستان کو آباد کرتے ہیں. یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور اس پاکستان کو ہم سب نے آگے بڑھانا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہاں، جذباتی لوگ ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں سمجھ آتی. میرے اپنے ورکرز، ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کچھ مسئلہ ہوا ہوگا، لیکن میرے اپنے ورکرز یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان ہمارا ملک تو مطلب پاکستان ہے. سب ورکرز کی بات ہے. تو اس میں کوئی دو رائے یا بکلاہٹ کی بات نہیں ہے. ہاں، اگر ہمارے خلاف یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں تو شاید ہم نے اتنا اس کو پورٹرے نہیں کیا. اب شاید تھوڑا پورٹرے کر لیں تو مطلب اسفندیار ولی خان صاحب کے فرزند، ولی خان کے پوتے، باچا خان کے پڑپوتے ایمل ولی خان صاحب جب اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں تو یہ اپنے کارکنان کو اور پورے پاکستان کو فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میرا ملک ہے اور میں پاکستان کو آن کرتا ہوں. یہ میسیج آپ دیے. ٹھیک. اچھا، ایک جو اور تنقید کی جاتی ہے بہت زیادہ، ایک لفظ ہے لروبر. بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت کنفیوژن کا شکار ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں یا اسفندیار ولی خان صاحب جب جلسے جلوسوں میں یہ کہتے ہیں کہ لروبر یو افغان، آپ اگر کہتے ہیں یا کوئی اور شخص کہتا ہے، تو میں نے خود کافی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو نہیں مانتے اور یہ پاکستان کے خلاف والی بات ہے. یہ لروبر کی مراد کیا ہے؟ ذرا وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. ہمارا قومی نعرہ ہے، اور بطور قوم ہم سب افغان ہیں. میں بھی افغان ہوں، آپ بھی افغان ہوں گے. جتنے بھی پختونخوا میں رہ رہے ہیں یہ سب قوم ہے، قوم کا نام ہے. قوم ہمارا افغان ہے. وہ ہمارے شناختی کارڈ فارم بے پاکستان میں اے از فار افغان. تو یہ افغان کون ہے؟ یہ ہم افغان ہیں. تو ہم یہ جو نعرہ ہے لروبر یو افغان، یہ ہمارا قومی نعرہ ہے کہ اب پختون ادھر اور ادھر سب ایک افغان ہے. قوم ایک ہی، قوم کا نام ہمارا افغان قوم ہے. افغانستان ملک ہے.
صحیح. وہ اب ملک سے اس کو نہ جوڑا جائے. اچھا. یہ ہمارا قومی نعرہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قام ایک ہے. ہم ادھر بھی امن چاہتے ہیں, ہم ادھر بھی امن چاہتے ہیں. ملک ہمارا پاکستان ہم ہے. ادھر بھی ترقی چاہتے ہیں, ہم ادھر. اب جیسے یورپ ہے, تو یورپ میں اندر بہت ممالک ہیں, لیکن یورپ یونین ہے ہمارا ایک ہی ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے قام کے ساتھ ادھر اچھے تعلقات ہو, تجارت ہو. ملک تو ہمارا پاکستان ہے. جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یار اس کا مطلب خدا نخواستہ پاکستان کی جغرافیہ کو نہ ماننا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. نہیں, یہ ابھی جو دیکھیں یہ ادھر یہ کرتارپور راستہ بنا, تو انہوں نے بھی ایک ہی کام ہے, ایک ہی چیز ہے. تو کیا انہوں نے پاکستان نہیں مانا؟ نہیں, انہوں نے تو بغیر ویزا کے آنے دیا, جانے دیا. تو یہ چیز تو ادھر 50 سال سے چلتا آ رہا ہے اس بارڈر پہ. تو پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن ہاں کام ہمارا ایک ہی ہے ادھر اور ادھر. اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا کام کے لیے جب بھی بات کریں ترقی, امن اور سوکالی کی بات, ہم اپنے پاکستان کے جغرافیہ کے اندر رہتے ہوئے یہاں بھی امن آنا چاہیے اور افغانستان کے اندر بھی امن آنا چاہیے. افغانستان کے ان دونوں کا امن جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے. افغانستان کا امن پاکستان کے امن کا ضامن ہے, اور پاکستان کا امن افغانستان کے امن کا ضامن ہے. اگر ایک ملک میں بھی امن نہیں ہوگا, دوسرے میں امن نہیں ہو سکتا. درست. چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, اس کے بعد دو صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں. اچھا ایمان خان صاحب, آپ نے کہا کہ یہاں کا جو امن ہے وہ افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے, افغانستان کا امن پاکستان سے جڑا ہوا ہے. تو یہ بھی جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ کی توقع ہے کہ اس سے امن آئے گا. یہ بتائیں کہ یہ جو بارڈر کی صورتحال ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کی صورتحال, یہاں پر لوگوں کو بہت سی تکلیف ہے, بہت زیادہ ہے. جو بارڈر جو باڑ لگائی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو ویزوں کا جو ایک عمل ہے, بہت سی تکلیفیں ہیں لوگوں کو. پاکستان کے اندر بھی آپ لوگ, یہاں کے لوگ آپ کو آن کرتے ہیں, اور افغانستان کے کافی لوگ بھی آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی تجویز آپ نے دونوں ملکوں کی حکومتوں کو؟ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں, ہم نے ادھر بھی بات کی, ہم نے ادھر بھی بات کی. بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں جو چمن بارڈر پہ ٹینشن بنا ہوا ہے, جی, اور 2-3 واقعے ہو گئے ہیں. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا ان طرح کے واقعوں سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ادھر پشاور میں جو خیبر پاس ہے, ادھر بارڈر پہ انہوں نے حوالہ کیا ہوا ہے NLC کو. اب NLC از اے لاجسٹیکل کمپنی. اب لاجسٹک کمپنی کا تو دنیا میں یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بھجواتے ہیں. اب ادھر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پورا بارڈر حوالے کیا ہوا ہے NLC کے, اور NLC از ڈیلنگ انٹو ایوری تھنگ. ہم بار بار یہ کہتے ہیں ان دونوں ملکوں میں اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو بنیاد تجارت ہوگی. ایگزیکٹلی, کوئی اور بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. درست. بنیاد تجارت ہے, اور تجارت کے اتنے اشیاء جو اس طرف سے ادھر آتے ہیں یا پھر ادھر سے ادھر جاتے ہیں. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے ادھر پختونخوا میں تو تجارت کا ڈائریکٹ اثر زمیندار پہ پڑتا ہے, مزدور پہ پڑتا ہے, کاشتکار پہ پڑتا ہے. بالکل. تو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں, اور آپ کے وساطت سے آج پھر میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین باڑ تو جو لگ رہا ہے, لیکن تجارت کے جتنے راستے ہیں ان پر سہولت کی سہولتیں ہونی چاہیے. بالکل سہولتیں ہونی چاہیے, اور ان سہولتوں کے بنیاد پہ وہ کھولی جائیں. یہاں پہ صرف گاڑیوں کی نہیں, پیدل لوگ تجارت کرتے ہیں. ادھر اتنے پاسز ہیں کہ لوگ خچروں پہ آتے جاتے ہیں, پیدل آتے جاتے ہیں. تو لہٰذا ان دونوں ملکوں کا اکانومی اس کے ساتھ بہت بڑھ سکتا ہے. بلکہ ہمارا پختونخوا صوبہ تو میرے خیال میں تجارت کا ایک مرکز بنے گا دوبارہ, جس طرح کئی سالوں پہلے تھا یہ ایشین سٹیٹس اور یورپین سٹیٹس کے بیچ میں. تو یہ تجارتی راستے میرے خیال میں کھولنے چاہیے. تو جب ہم بارڈر کی بات کرتے ہیں تو فاٹا جو اب قبائلی علاقے ہیں, قبائلی ضلع بن چکے ہیں, انضمام کے بارے میں آپ لوگوں بہت ایکٹیو انداز میں آپ لوگ نے تحریک چلائی کہ بھائی انضمام ہونا چاہیے, اور کافی جدوجہد ہے آپ کی اس حوالے سے, آپ کی پارٹی کی. انضمام کے وہ ثمرات لوگوں کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, سب سے پہلے تو ہم خوش ہیں انضمام سے, ہم خوش ہیں, لیکن اب وی آر ناٹ سیٹنگ اوور دیئر. ہم اس ذمہ داری کے عہدے پہ نہیں ہیں. ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ جو وعدے انضمام کے وقت ہوئے ہیں
ان پہ عمل کیا جائے. ان کے ساتھ جو 25th امینڈمنٹ ہے غالباً 25th امینڈمنٹ پہ منوً عمل کیا جائے. ان کو جو ظاہر سی بات ہے فاٹا کو ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے جتنا پیچھے رکھا گیا ہے ادھر کی ترقی کے لیے میرے خیال میں ادھر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. اب ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ مرجر ہوگا اور مرجر کے بعد پاکستان یا پختونخوا حکومت پورا کوشش کرے گا اور فاٹا کو اوپر لے کر آئے گا. لیکن بدقسمتی سے ادھر وہ حکومت بیٹھے ہیں جو عوام کا اور لوگوں کا سوچ ہی نہیں رہے. تو ہاں جو مرجر کے بعد ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ درست ہیں؟ نہیں تو میرے خیال میں اگر یہ نہ بھی ہوتا تو کیا کرتے. مرجر پختونوں کا اکٹھا ہونا واحد راستہ ہے. اب وہ تو اگر ادھر نہیں مل رہا تو کہیں بھی نہیں مل رہا. اس حکومت میں تو کہیں بھی کام نہیں ہو رہا. لیکن ہاں انشاءاللہ اگر کل کو ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم تو کریں گے. اس طرح امید ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو کل موقع ملتا ہے تو وہ بھی کریں گے. یہ اپنا حصہ ہم دینا چاہ رہے ہیں. فاٹا کے 7 اضلاع کو آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں جہاں پہ 25 اضلاع پختونخوا کے ہیں, 7 اضلاع پہ مشتمل الگ صوبہ. یہ اس طرح پھر دراڑوں کی بات ہوتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پختون اکٹھے ہو کے یکجہت ہو کے اس ملک کے اندر اپنا وجود حاصل کر کے اپنی زندگی گزارا. انشاءاللہ آج یہ حکومت ہے ان کا کوئی نہیں ہو رہا, لیکن مرجر کے اثرات اور ثمرات فاٹا میں انشاءاللہ دکھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی سادہ سی بات ہے؟ کیونکہ وہاں یہ صرف یہ نہیں کہ ثمرات نہیں ملتے بلکہ وہاں آپ نے دیکھا کہ بدامنی کی ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے. مختلف قبائلی ضلعوں میں بدامنی کے جو واقعات وہاں پر تواتر سے ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ فنڈ نہ دینا اور پھر اس طرح کے واقعات دینا یہ کسی گریٹ گیم کا حصہ تو نہیں؟ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں جو پوشیدہ کچھ اور ہمیں کچھ اور نظر آیا. تو یہ اتنا ہی سادہ ہے کہ بھئی فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے ترقی نہیں ہو رہی, ثمرات نہیں مل رہے ہیں, یا کچھ اور اس میں؟ ابھی آپ نے جو سوال کیا یہ دوسرا ہے. ظاہر سی بات ہے جو 7 اضلاع ہیں جب وہ مرجر ہو گئے ہیں تو ان کو آپ ایڈمنسٹریشن کے حوالے, سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کیوں نہیں کر رہے؟ سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے. ادھر تھانے کیوں نہیں بن رہے؟ ادھر جوڈیشری کیوں نہیں جا رہی؟ انہوں نے تو صرف ڈاکومنٹ میں مرجر کیا ہے, باقی تو ادھر میرے خیال میں مرجر ایک شکل سے نہیں ہوا. مرجر تو ایڈمنسٹریٹیولی بھی پھر سول ایڈمنسٹریشن کو ادھر جانا چاہیے اور سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر کے جو باقی سب کچھ ہے آپریشن کے نام پہ ان کو اپنا بوری بستر باندھ کے ادھر سے نکلنا چاہیے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا ایک ڈین بنایا ہوا ہے. یہ ایک جو کرنا چاہتے ہیں ادھر کر لیتے, تو اتنا آسانی سے حوالہ کرنا مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس لیے ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے جو قبائلی اضلاع کا نظام جن کے ہاتھ میں موجودہ پختونخوا کی حکومت, صرف ان کی نااہلی ہی یہ وجہ ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات یا یہ جو ثمرات نہ ملنا؟ تابعداری بھی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے. نااہلی بھی ہے, پھر دوسرا بندہ تابعدار بھی ہے تو تابعداری بھی ہو سکتی ہے. اس کی یہ دونوں مل کے پھر اب قبائلی اضلاع. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں. میں نے انشاءاللہ بہت قریب 7 اضلاع کا ایک جرگہ بلانا ہے. میں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جو ہر جگہ جا رہی ہے اور جو ان لوگوں کے اپنے مسائل اٹھا کے ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. ابھی میں نے انشاءاللہ ان کا سب کا جرگہ بلایا ہے, ان کا جرگہ کروں گا اور اس کے بعد پھر کوئی لائے عمل طے کریں گے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے اور میرے خیال میں اس کا سامنا کرنا چاہیے. درست. اچھا, چونکہ وقت 5-6 منٹ ہی رہ چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بھی تھوڑی بہت گفتگو کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. پشاور میں جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا. یقیناً حیدر ہوتی صاحب جو ہیں وہ مرکزی عہدہ ہے ان کے پاس اور مرکزی قیادت ہی پی ڈی ایم میں جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جانب مریم نواز خطاب کر رہی ہے, بلاول بھٹو صاحب خطاب کر رہے ہیں, تو حیدر ہوتی کا اپنا ایک قد کاٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پر احمد ولی خان صاحب بھی ایکٹیو انداز میں اسی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں
تو لوگوں کو میں زیادہ پذیرائی ملے گی, لوگ زیادہ اون کریں گے, ایسی کوئی بات آپ سے کی گئی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی تو ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ بری صغیر کی سب سے پرانی پارٹی ہے, اور ہم اپنے ہر بات پہ بہت خیال رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, پی ڈی ایم کے حوالے سے ہمارے 2 ممبرز پی ڈی ایم کے کیبنٹ میں ہیں, ایک حیدر خان ہے اور ایک میاں افتخار صاحب ہے. تو اگر 2 سپیچز ہونی تھی تو ان دونوں کی ہونی تھی, اگر ایک ہونی تھی تو ان میں سے ایک کی ہونی تھی. ایسی کوئی بات نہیں تھی, ہم سب ایک ہیں. اور پارٹی کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, اس ڈسپلن میں ولی خان کا پوتا بھی آتا ہے, اور اس ڈسپلن میں ہر بندہ آتا ہے. آپ نے بھی بات مانی اور حیدر خان ہوتی نے بھی مانی, میاں افتخار نے بھی مانی ہے, اس میں کوئی وہ جب ڈسپلن کی پارٹی کے ڈسپلن کی بات آتی ہے تو پھر اس میں نو ون از ابو دی لا, پھر پارٹی کا آئین سب سے اوپر. ڈسپلن کی آپ نے بات کی, لیکن دوسری جانب یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے, آپ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ احمد ولی خان صاحب کے آنے کے بعد پارٹی میں ان کا جو گروپ ہے, جو آپ پتہ نہیں کون سا گروپ ہے, لیکن یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے گروپ کو تقویت زیادہ دی اور کچھ لوگوں کو نکال بھی دیا, شوکاز نوٹسز دیے, کافی بڑے بڑے سینئر لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا, اور کچھ کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس دیے ہوئے تو اس کے بعد پوچھا تک نہیں. تو اس طرح آپ کیوں اتنی سینئر لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں ولی خان صاحب؟ میرا تو کوئی اپنا گروپ نہیں ہے, اور میں کسی سینئر لوگوں کسی اور کا گروپ ہے؟ نہیں, کسی کا گروپ نہیں ہے. الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی ایک ہی ہے اس وقت. تو میں بہت وضاحت سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک ہے. تو پھر آپ نے کافی سینئر لوگوں کو نکالا کیوں, شوکاز نوٹس کیوں دیے, کیا بات؟ گروپنگ کی ظاہر سی بات ہے, ابھی ہر بندے کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا. اب کون سینئر بندہ ہے جس کو میں نے نکالے, آپ بات کریں گے تو پھر میں اس پہ ظاہر کافی لوگوں کو آپ نے شوکاز نوٹس دیے, دیر سے کافی لوگ ہیں, اور کافی پارٹی کے بڑے اہم عہدیدار ہیں, ان کے بارے ظاہر سی بات ہے. جب پارٹی کے, میں نے جیسے آپ کو بولا کہ پارٹی کا آئین سب سے بالا تھا, میرے کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, نہ میرا کوئی اپنا گروپ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا ہر ورکر میرے لیے اولین ہے, لیکن سب سے اولین میرے لیے عوامی نیشنل پارٹی کا آئین ہے. اور جن کو بھی میں نے کوئی شو کاز نوٹس دیے ہیں, میں سمجھ آ رہا ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کا اشارہ کس طرف ہے. ظاہر سی بات ہے, میرا تنظیم ہے, بنیادی تنظیمیں ہیں. عوامی نیشنل پارٹی ایک اپنا نظام رکھتی ہے, اس میں الحمدللہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے تنظیم کو ابو دی لا رکھا ہے. اب اس میں کوئی بہت بڑا وڈیرا ہوگا, کوئی بہت بڑا خان ہوگا, کوئی بہت بڑا نواب ہوگا, لیکن عوامی نیشنل پارٹی میں معتبر تنظیم ہے. لہٰذا میں نے پھر تنظیم کے کہنے پہ شو کاز نوٹسز بھی دیے ہیں, اور میں نے چھوڑا نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے صحیح بتایا نہیں ہے, میں نے سسپینڈ کیا ہے. اچھا, اور میں نے سسپینڈ کیا ہے میرے خیال میں 6 مہینے کے لیے, اور میں نے ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اس 6 مہینے کے اندر نظر ثانی ہوگی, اس 6 مہینے کے اندر میں آپ پہ نظر رکھوں گا. اچھا, اور اس کے بعد نظر ثانی ہوگی. اس کے بعد نظر تو تو میرے خیال میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ وہ وقت پورا ہونے والے ہیں, تو ہے کوئی امکان؟ جب وقت پورا ہوگا پھر دیکھیں گے, تنظیم کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر نظر ثانی کا موقع انہوں نے دیا, اور اگر وہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے وہ پارٹی ڈسپلن آئین تنظیم کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, تو میرے کوئی ذاتی دشمن نہیں. اچھا, پارٹی کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پی ٹی ایم کے ساتھ جو ہے وہ ذہنی ہم آہنگی بھی رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہی فلسفہ ہے جو بادشاہ خان کا, ولی خان کا تھا, اور یہ زیادہ ایکٹیو انداز میں اور زیادہ پریکٹیکل انداز میں یہ لوگ بیان لے کے چل رہے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رجحانات ہیں؟ میرے خیال میں پارٹی کے بہت کم لوگ ہیں جو پی ٹی ایم کی طرف ہیں, جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, وہ کھلے تھے. یہ جذباتی اور انقلابی لوگ, اب یہ تاریخ گواہ ہے, انہوں نے بہت پارٹیاں بنائی, انہوں نے یہ ایک, ابھی یہ تو لیٹسٹ ہے, اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے. تو جو تھے وہ چلے گئے. عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی بھی بندہ ہے ابھی پی ٹی ایم کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. کوئی ورکرز میں ہوگا تو تحریک ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جائز ڈیمانڈ جس کے بھی ہوں ان کو پورا کیا جائے, ان کو ٹائم نہ دیا جائے تو ناجائز باتیں نہیں ہوا کرے گی. تو لہٰذا اگر ان کی بھی کوئی جائز بات ہے تو اس کو پورا کیا جائے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ ان کی جائز ہیں؟ جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ پورے کرے. ناجائز بھی ہیں ان کے ڈیمانڈ کچھ شاید ہوں گے میرے خیال میں, کیونکہ ہر کسی کا اپنا سوچ ہے. لیکن یہ جو جہاں پہ بات یہ مسنگ پرسنس کی آ جاتی ہے تو اس پہ ون ہیز ٹو بی کلیئر. مسنگ پرسنس میں میرے خیال میں ابھی تو تھوڑا چیز زیادہ کھل رہا ہے, لیکن اس میں ایسے لوگ بھی مسنگ ہیں جو دہشت گرد تھے,
جو ٹیررسٹ تھے کہیں ان کی آڑ میں وہ نہ نکل آئے. اس طرح اور بھی کوئی باتیں ہوں گی. لیکن کہا تو یہ جاتا ہے کہ احمد ولی خان صاحب اس طرح یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ شاید ان کو پی ٹی ایم سے سیاسی طور پر خطرہ ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ الحمدللہ میں اس کو اپنا مقابلہ نہیں سمجھتا. سر وہ ان کے ایم این اے ان کے ہیں، وہ پارٹی وہ تو ایم این اے تو پی ٹی آئی کے بھی ہے، میں ان کو مقابلہ نہیں سمجھتا. 5 سال بعد بات کر لیں گے. ایم این اے تو دیے گئے ہیں نا ان کو بھی، یہی تو میری بات ہے. ابھی پھر مزید اس بحث میں پڑیں گے، لیکن الحمدللہ وہ مقابلے کے نہیں ہیں. اچھا، آپ ان کو اپنے مقابلہ کا سمجھتے نہیں. فیوچر میں کوئی امکان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں یا کوئی ایسی چیز؟ ہم پہلے بھی بیٹھے ہیں، ہم کل بھی بیٹھے ہیں، بلکہ وہ جب اسلام آباد میں تھے تو میری پوری پارٹی گئی ہے، میرے والد گئے ہیں ادھر ان کے سٹیج پہ ہم نے ان کے ڈیمانڈز کے لیے مطالبہ کیا ہے. تو اگر کل بھی ان کو ہماری، بلکہ جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی. جب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آخر یہی بندہ ہوتا ہے جو ان کے لیے آواز بھی اٹھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو. اور نہ میں اس طرح کی کل بھی اگر کوئی ضرورت پڑے گی اور راستے پہ آئیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ اگر ہوا ہے تو میں نے اٹھائی. نہیں، آپ نے آواز اٹھائی، اس کا مطلب ہے ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ نا. ظاہر سی بات ہے جی، جو واقعہ پیش آیا ہے کھڑ کمر میں، خڑ کمر میں، تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ یہ 10-11 بندہ شہید ہونا ظلم ہی ہے نا. ٹھیک. اچھا، آپ سے آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب اتنے بڑے بڑے جلسے جلوسوں کا انعقاد کرتے ہیں تو آپ کیوں کرونا پھیلانے پر مصر ہیں؟ آپ کیوں پاکستان اور پختونخوا کے لوگوں کو کرونا زدہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وجہ کیا؟ آپ خود تو آپ فاصلے سے، خیر آپ تو خیر نہیں، آپ تو گلے ملے، لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ تو کیوں آپ کرونا پھیلانا چاہتے ہیں جلسے جلوسوں کے ذریعے؟ میرے خیال میں اگر کرونا اتنا سیریس ہے تو اس ملک کو لاک ڈاؤن لگانا چاہیے. کرونا صرف سیاسی عمل سے نہیں پھیلتا، کرونا پھر ہر عمل سے پھیلتا. اور اس ملک کی سنجیدگی کا جو کرونا کی خاطر ہے وہ تو ہم نے کل پرسوں دیکھ لیا، جو کے ٹی ایچ میں جو واقعہ پیش آیا. تو میرے خیال میں اس ملک کی سنجیدگی کا تو ہر وقت پتہ چلتا ہے. یہ صرف بدنام کرنا ہے، سیاسی عمل کو بدنام کرنا ہے، جمہوری عمل کو روکنا ہے. یہ جلسے جلوس یہ کچھ، یہ تو کیا، یہ وہ چلتے رہے تو ساری زندگی چلتے رہے ہیں. اس کا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ہاں اگر اتنا مسئلہ ہے کرونا کا، پہلے کرونا نہیں تھا، اب تو کرونا آ چکے ہیں نا. تو یہ پچھلے کرونا میں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کسی نے جلسے نہیں کیے، کسی نے جلوس نہیں کیے. آپ تو اس کا فائدہ ہوا نا، کرونا زیادہ نہیں پھیلا. بیٹھ کے فیصلہ کریں اور لاک ڈاؤن کریں، بیٹھ کے فیصلہ کریں، لاک ڈاؤن کریں. اگر آپ کچھ لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں فائدہ ہے. دیکھیے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے جلسے سے کرونا پھیل رہا ہے، اور حکومت نے سمجھا کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے جلسوں کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے، تو حکومت کی بات آپ مان لیں. جلسوں سے تو بہت کچھ پھیل رہا ہے، صرف کرونا نہیں. اچھا، حکومت کو دیکھے تو یہ صرف ایک بہانہ ہے. کرونا کی آڑ میں جلسے روکنا ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے کیے جلسے، ابھی ہم نے جو کیا جلسہ تو ہمارا تو کسی مطلب کہ سمر بی بی کو کرونا ہوا تھا، وہ بھی گھومتی پھرتی ہے. باقی تو میں بھی ان سے ملا، بلاول آیا تھا میں ملا. مجھے خود کرونا کا دماغ میں سمجھ نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں ملو تو لگ جاتا ہے، اور جس کو لگ رہا ہے میں 2 دن پہلے ملا ہوں، 3 دن پہلے ملا ہوں، الحمدللہ تو بچے ہوئے ہیں. باقی کرونا صرف سیاسی جلسوں سے نہیں پڑتا، کرونا کے لیے بہت کچھ آپ کو روکنا. تو آپ کے جلسوں کو روکنے کے لیے ایک بہانہ ہے، آپ بہانہ ہے. اچھا، تو یہ آخری سوال ہے کیونکہ پروگرام تقریباً وقت ختم ہو چکا ہے. جنوری میں آپ کہتے ہیں، آپ سے مراد پی ڈی ایم کہتی ہے کہ حکومت جا چکی ہوگی. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم نے بارہا یہ سنا. تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ پاکستان عوامی نیشنل پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ جنوری میں موجودہ حکومت نہیں ہوگی؟ ذاتی خیال تو میرا ذات بھی میرا کچھ ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا تو میرا نہیں خیال. جو دنیا میں حالات بدل رہے ہیں اور جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے کرتے درتے نظام نہیں بدل سکتے. اچھا، ٹھیک ہو غلط ہو، لیکن ان حالات، بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ان کو نظام مضبوط مطلب یہ رکھنا پڑے گا. ان بدلتے ہوئے حالاتوں میں میرا نہیں خیال کہ یہ نظام بدلیں گے. حکومت رہے گی، میرا خیال ہے. بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں ویسے کہ آپ کے خیال میں حکومت جو ہے رہے گی. ذاتی رائے ہے. چلیں، محترم احمد ولی خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے تفصیلی گفتگو کی اور انتہائی اہم موضوعات پر آپ نے ہم سے گفتگو کی. جی ناظرین، یہ تھے احمد ولی خان صاحب. آپ نے گفتگو سنی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.